السلام علیکم پاکستان، آپ سن رہے ہیں مست FM 103 اور یہ والا شو ہے چینج اور کلوک اور میں ہوں آمنہ عظمت. تو میں نے سوچا کہ محسن نواز صاحب جو کہ آلریڈی یہ والا شو ہوسٹ کر رہے تھے، کیوں نہ ہم آج ان کا انٹرویو کریں، کیونکہ میں سن رہی تھی بھی کافی دنوں سے مطلب وہ دوسرے لوگوں کو بلاتے ہیں، شخصیات کو بلاتے ہیں، ان سے انٹروڈکشن لیتے ہیں، ان کی لائف ہسٹری کو جانتے ہیں اور ہم سنتے ہیں ان کی آواز. تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان سے ایسے ایسے کویسچنز کروں جو آپ جاننا چاہتے ہیں. کویسچن تو اپنی جگہ پہ، لیکن جس طریقے سے آپ نے قبضہ کیا ہے نا تو وہ آپ کی قبضہ کرنے کی آپ کی صلاحیت بڑی زبردست ہے. آپ نے اسلام آباد نہیں جانا کیونکہ آپ کو یہ جو کرسی پر براجمان ہونے کی عادت ہے اور جا کے قابض ہونے کی عادت ہے نا، یہ میں نہیں پڑھ سکتی ہے. ارے میں معصوم سی بچی ہوں، میں کہاں جاؤں گی ڈی گراؤنڈ میں اور میں کہاں جاؤں گی کہیں پہ. تو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آمنہ عظمت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹے ود آمنہ. تو میرے ساتھ موجود ہے محسن صاحب اور محسن کی اہلیہ ماریہ محسن، جن کو آپ وصال کے نام سے جانتے ہیں اور جب سن رہے ہوتے ہیں مست FM 103. جی تو آپ سے انٹروڈکشن ہم کروا چکے ہیں، تو ان سے آپ کویسچننگ کرتے ہیں، ایسے ایسے سوال کریں گے جو کہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں، باقی کے کافی لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو سر میرا سب سے پہلا سوال تو آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک موٹیویشن ہے، ایک ایسی سٹوری ہے جو کہ ہر کوئی نہیں بن سکتا. آپ نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے گرو کیا ہے، ترقی کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی سے نوازے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اسکول میں ہوتے تھے، بچپن کی کچھ یادیں تازہ کرتے ہیں، جب آپ اسکول میں ہوتے تھے جی تو بچوں کا کیا رویہ تھا آپ کے ساتھ؟ میں باقاعدہ اس طرح سے اسکولنگ میری نہیں ہوئی، میں ایک اپنے نزدیکی ٹیوشن سینٹر جایا کرتا تھا. بچوں کا رویہ اس لحاظ سے کافی اچھا تھا کہ مجھے اتفاق کہہ لیجئے کہ بچپن سے ہی جو ٹیچرز ملے، جو میرے گھر میں ماحول ملا، اس وجہ سے میرے بارے میں آلریڈی جو میرے فیلوز ہوتے تھے ان کو بہت اچھا تعارف ہوتا تھا. مثلا میری امی اور میرے والد صاحب میرے جو فیلوز تھے ان کے ساتھ اتنی شفقت سے پیش آتے تھے، اتنی محبت سے پیش آتے تھے، ان کو پاکٹ منی تک وہ دیتے تھے، جس سے کہ ان کا میرے ساتھ تعلق بہت اچھا ہوتا تھا. آنے جانے میں وہ ایک ٹرائی سائیکل پر میں موو کرتا تھا تو اس میں وہ کافی مجھے فیسیلیٹیٹ بھی کرتے تھے، ہیلپ کرتے تھے. تو لہٰذا میرے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی کسی فیلو نے کوئی مجھے ڈسکریج کیا ہو یا کچھ ایسا. تو وہ بڑا اچھا رہا پیریڈ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اس طرح کی جو بلیسنگ ہے وہ کسی کسی کو ملتی ہے، ورنہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ چھوٹی سی بھی کمزوری انسان میں آ جائے نا تو یہ دنیا والے جینے نہیں دیتے، مار ہی دیں ان کا بس چلے. تو سر میرا سیکنڈ کویشچن یہ ہے کہ لائف آپ کی جس طرح سے ہے، آپ کو کیا کبھی لگتا ہے کہ آپ میں کوئی محرومی ہے؟ اصل میں محرومی کا جو کانسیپٹ ہے نا، بڑی اہم بات آپ نے کہی. محرومی کہتے ہیں ڈس فنکشنالٹی کو، جو کسی کے اندر کچھ محرومی کا جو تاثر ہے وہ اس کی زندگی میں نظر آ رہا ہو. تو یہ جو ڈسیبلٹی ہے ایکچولی یہ ڈس فنکشنالٹی کی صورت میں ہوتی ہے. اگر کوئی فزیکلی چیلنجڈ ہے، اگر کوئی اس کے ہاتھ یا پاؤں یا آنکھیں کام نہیں کرتی لیکن وہ فنکشنل ہے، تو وہ پھر کچھ نہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے. الحمدللہ مجھے میرا گزر احساس محرومی سے اس طرح نہیں ہوا. ہاں، دیکھنا ایک بہت شاندار اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. میں نے 13 سال تک دنیا کو دیکھا اور پھر دنیا کو دیکھنے کا انداز یا نظر بدلی. اب میں اپنی انگلیوں کی پوروں سے ٹچ کر کے چیزوں کو دیکھتا ہوں. اب میرے ساتھ جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں میں ان کے لہجوں سے دنیا کو، ان کی آواز سے دنیا کو دیکھتا ہوں. ارد گرد کی سراؤنڈنگ کے میں پیدا ہونے والی جو آوازیں ہیں وہ مجھے میری امیج بلڈنگ کرتی ہیں. اور میں نے چونکہ چیزوں کو دیکھا ہوا ہے تو مجھے پھر بخوبی ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا اس چیز کے، اس شخص کے، اس ماحول کے خد و خال تراش خراش کیسی ہے. صحیح جی، بہت بہت ایکسیلنٹ. یعنی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ اگر ایک چیز سے کسی کو محروم کیا تو دوسری چیز بہت وافر مقدار میں دے دیتے ہیں. ایک صلاحیت نہ صحیح 100 صلاحیتیں اور ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو بولنا بھی جانتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، لیکن محسن نواز صاحب کی برابری وہ نہیں کر پا رہے، وہ نہیں کر سکتے. ان میں جو فنکشنز ہیں جو یہ کر سکتے ہیں شاید ہی کوئی اور کر سکتا ہے. ابھی میرے ساتھ موجود ہیں ماریہ محسن صاحبہ، تو ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کی شادی ہوئی
آپ کو پتا چلا کہ ایک ایسا پرسن لائف میں آنے والا ہے. نہیں ایک منٹ, یہ کوئی ان کے ساتھ دھوکا نہیں ہوا کہ یکدم انہیں پتا چلا, دکھایا کچھ اور نہیں یہ ہوتا ہے نا آمنہ, یہ ہوتا ہے, یہ باتیں اب جب ہمارے ناظرین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. پچھلے دنوں بھلا کیا خبر آئی تھی, خبر یہ آئی کہ 22 سالہ نوجوان کی ایک جگہ شادی ہوئی, 70 سال. اچھا وہ اچانک آ کے گھونگھٹ اٹھایا تو آگے اما جی موجود تھی. تو اس طرح کا کوئی دھوکا ماریا کے ساتھ نہیں ہوا. پہلے لڑکے اور لڑکی کے درمیان جو ہے نا ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں شادی ہوئی ہے اور پھر کمرے میں انٹر ویل چیئر پہ بندہ ہو رہا ہے. نہیں اچھا ویسے ایسا ہوتا تو کیسا ہوتا ہے نا, کوئی چلتا پھرتا دکھایا جاتا اور پھر ویل چیئر آ رہی ہوتی ہوتا. تو میرا کویسچن جو مین ہے وہ یہ ہے, جب آپ نے سوچا رشتہ آیا محسن صاحب کا, آپ نے ایک بار امیجن تو کیا ہوگا, کیونکہ لڑکیوں کے خواب ہوتے ہیں نا, ایک شہزادہ آئے گا, گھوڑے پہ ہوگا, یہ ہوگا, نہیں شہزادوں سے کم تو نہیں, شہزادے ہیں تو گھوڑے کی جگہ ویل چیئر تھی, کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ اچھا مطلب دونوں چیزیں تھوڑی سی ڈفرنٹ تھی, تھوڑی ان کی شکل ڈفرنٹ تھی, چیزیں تو دونوں تھی. اچھا اصل میں آمنہ یہ جو ہماری سٹوری ہے نا یہ ہے لو سٹوری. یہ اس طرح چونکہ پروپوزل آیا نہیں, ویسے ایسا نہیں تھا کہ رشتے والی سے کہا تھا, مجھے سوچے رشتے والی سے نہیں کہا ہوا تھا, تو رشتہ نہیں آیا تھا اور ان کا رشتہ آیا. آپ کو پتا کیا کہانی ہے, میں نے چائے پیش کی, یعنی ہوا یوں کہ ماریا نے تو میرے ساتھ دوستی کی کہ وہ میرے لیے کتابیں ریکارڈ کیا کریں گی, میں نے تو بھلائی کا ٹیلی فون پر. اچھا پھر انہوں نے مجھے خود ہی ان کو خیال آیا, کہنے لگی میں آپ کے لیے رشتہ ڈھونڈتی ہوں. میں نے کہا ضرورت نہیں ہے. کہتی نہیں میں آپ اکیلے زندگی نہیں, روزانہ کے جھنجٹ ہے نا ان کو ریکارڈنگ. اچھا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جناب رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا, پتہ نہیں ڈھونڈا یا نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. لیکن انہوں نے مجھے رپورٹ کیا کہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ بات کی ہے, کوئی تیار نہیں ہے. پھر درمیان میں ذرا گیپ دے کے انہوں نے کہا کہ وہ پھر اب یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا. ہائے اللہ جی, کیا کر سکتے ہیں, جب محبت ہو جاتی ہے تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. یہ دیکھیے ذرا خود سے زوم کیے جا رہے ہیں. ایکچولی آمنہ کچھ ایسی سچویشن ہو گئی تھی جہاں مجھے لگا کہ یہ اس موڑ پہ ہیں جہاں ان کے لیے کوئی ہونا چاہیے اور ان کی آگے ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو کسی نہ کسی کو تو ان کی لائف میں آنا چاہیے. اور یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بہت سے لوگ اگر سن رہے ہیں تو وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جو ہے نا کوئی ایسی بندہ ہے جس کو پرابلمز ہے تو اس کو ہمیں کمفرٹ دینا چاہیے اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے تاکہ ان کی بھی زندگی جو ہے نا وہ ایک اسموتھ جو ہے نا ٹریک پہ چل. بالکل جی, یہ بہت اچھا میسج ہے آپ کا, اور آپ نے صرف میسج نہیں دیا, آپ نے کر کے دکھایا. ہاں اپنی پریکٹس سے میسج دیا. اس ایگزامپل کی کو دیکھتے ہوئے بہت سے لوگوں نے شادیاں کی. دیکھیں آپ میں عظمت ہے, وہ عظیم ہے. نیکسٹ کویسچن ہے, ہم نے یہ تو جان لیا کہ شادی کیسے ہوئی, بس شادی ہو گئی, ٹھیک ہے, بس شادی ہو گئی. اب شادی کے بعد کچھ چیلنجز تو تھے. پہلے تو آپ لوگ فون پہ رابطہ کرتے تھے, دوستوں کی طرح تھے, کبھی مل لیا کبھی نہ ملے, لیکن جب 24 گھنٹے کا ساتھ آیا اور یہ ساتھ تھا کہ بند گئے بس ایک دوسرے سے, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے, تو سر آپ کی کیا تب فیلنگز تھیں؟ پہلے تو پتا چلا تھا نا ایک دوسرے کا, پھر لگ پتا گیا, پھر لگتا ہی پتا جاتا ہے, اب تو لگ ہی جاتا ہے. اصل یہ جو دل کی لگی ہوتی ہے نا, یہ جہاں دل لگ جاتا ہے. رشتہ ایسا ہے آمنہ کہ آن اے ویری ویری سیریس نوٹ کہ ایک دوسرے کو قبول بہت اچھے طریقے سے کیا. ابھی بھی فرینڈلی ہیں. میں نے اور ماریا نے ایک دوسرے کو اس طریقے سے قبول کیا کہ آپ یقین مانیں کہ بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ شادی کل کی بات ہو اور آج میڈ فار ایچ ادر والا کانسیپٹ نظر آتا ہے کہ اگر محسن صاحب کو ایک جیون ساتھی ملا جو انہیں سنبھال سکے, تو ماریا صاحبہ کو بھی ایک ایسا انسان ملا جو بے پناہ محبت دیتا ہے انہیں, بے پناہ عزت کرتے ہیں ان کی اور ان کی ہر بات بھی مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, بیوی سے ڈر لگتا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کی بیوی موجود ہے اس ٹائم. میں بظاہر تو میں ان کو کافی آرڈرز رہتا ہوں اور میری مرضی کے مطابق, لیکن اندر سے میں ڈرتا ہوں. مجھے آج پتہ چل گیا میں کس بات سے ڈرتا ہوں, میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ ناراض نہ ہو, کیونکہ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا. اتنا ناراض مجھے کرتے ہیں, ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پھر نہ ناراض ہو جائے, تو اس لیے کہ تاکہ کیونکہ اگر ان کا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کا دل نہ ٹوٹے, تو میں ان کے دل کو رکھنے کی خاطر پھر اندر ہی اندر بڑا کیئرنگ بھی رہتا ہوں, کوشش کرتا رہتا ہوں کہ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوتا, کوئی لڑائی نہیں ہوتی. بڑے بڑے عمل ہے نا, ہم تو ایسا بحثتے ہیں نا, مطلب وہ فرینڈس جو ہوتے ہیں نا وہ آرگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایسے نہیں ہم آرام سے کسی کی بات سمجھ جاتے. لیکن ایک سب سے اچھی بات جو ہمارے ڈسکشن ہوتی ہے ہماری, میں سب سے اچھی جو بات کہوں گا وہ یہ کہ ہماری کمیونیکیشن بلاک نہیں ہوتی. ہم بات چیت کرنا, ہم روٹتے نہیں ہیں, بات کرتے ہیں. اب آپ سے ہے کہ جب شادی ہو گئی وہی سیم آپ نے کس طرح سے مینج کیا؟
ایز اے گرل آپ ینگ تھیں, آپ نے کیسے مینیج کر لیا کہ ایک شخص کو فلی طریقے سے سپورٹ کرنا ہے, بہت سارے ایسے بھی کام کرنے ہیں جو شاید دوسروں کو آپ نہیں بتا. اچھا نہیں آمنہ, ایسا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کتنے زیادہ ان کے کام ہوتے ہوں گے, کچھ ڈیپینڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہوں گے ڈسیبل پرسن کہ بس ہمارا تو سب کچھ یہی کریں, ہمیں تو مجبوری ہے, ہم تو بیٹھے ہیں. ایسا نہیں تھا. میرا بھی فرسٹ ایکسپیرینس تھا کسی ایسے بندے کو دیکھنے کا. میں نے شادی پہ ہی ان کو دیکھا, ان کی لائف سٹائل کا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کس طرح کی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی لائف. تو اوپر سے محسن اتنے زیادہ کوآپریٹیو ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ تمام کام میں خود کروں. لوگ پوچھتے ہیں کھانا کیا, کنگھی بھی آپ ان کی کرتے ہیں, ابھی آپ بھی پوچھ رہی تھی کہ آپ ان کو تیار کرتی ہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. محسن کا ایسا سیٹ اپ خود ہی سے بنا ہوا ہے, انہوں نے خود ہی سب کچھ کرنا ہے. مطلب یہ جو پورے تیار ہوئے میں نا, اس میں میرا کام یہ تھا جیسے عام بیویوں کا کہ بس کپڑے رکھ دیے, کھانا دے دیے جیسے سب دیتے, سرو کر دیا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. میں اپنے الگ تیار ہو رہی ہوتی ہوں, یہ اپنا خود ہی سے تیار ہوتے ہیں اور چلے جاتے. کوئی ایکسٹرا برڈن نہیں ہے ان کے کاموں کا. تو لوگ اسی پریشانی کی وجہ سے ایسے لوگوں کو نہیں جیون ساتھی بناتے کہ پتہ نہیں ہم کتنا کام کریں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ ان کو خود انڈیپینڈنٹ کر دیں, یا وہ خود سے جو انڈیپینڈنٹ ہیں, یہ خود سے بہت خوددار ہیں, انڈیپینڈنٹ ہیں. تو مجھے ایسی زیادہ, مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتا, ذہن میں بھی نہیں آتا. مریم میم آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے ایم اے کیا ہوا ہے. ایم اے کیا ہوا ہے. اور سر آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے اردو میں ماسٹرز کیا, اور پھر میں نے کاؤنسلنگ میں, سائیکالوجی میں میری جو ٹریننگس رہیں, ولنگ ویز کے ساتھ چونکہ میرا تعلق ہے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پی آر کے طور پہ اب میری وہاں مصروفیات ہوتی ہیں. تو وہاں کے کام کاج میں, لرننگ انوائرمنٹ میں کاؤنسلنگ اور سائیکالوجی کی مسلسل ٹریننگس کی وجہ سے میرا جو اصل فیلڈ آف لرننگ رہا وہ انسانوں کی نفسیات جاننے سمجھنے کا رہا. اچھا, اب ایک کویشچن یہاں پہ میں یہ کرتی ہوں, میری نفسیات کو ذرا پڑھیں اپنے طریقے سے, میں کیسی ہوں؟ آپ کے بارے میں تو میں ایک پورا شو کر چکا ہوں, آپ کو پتہ ہے. آپ اتنی زبردست ماشاءاللہ انرجیٹک ہیں, پوٹینشیل بہت اچھا رکھتی ہیں, کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, کانفیڈنس بہت اچھا ہے, کلیئر کمیونیکیشن رکھتی ہیں, اور آپ بڑی کلیئر سی پرسنالٹی ہیں. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. میں آپ کو ڈی ٹریک کر نہیں سکتا. تھینک یو میڈم کی طرف سے بھی ایک ویل, مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. اور ابھی میرے ایک دو کویشچن. ابھی آپ نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے؟ آپ کویشچن تلاش کر رہی ہیں, آپ نے جانا ہے کہ ہم نے جانا ہے؟ کہاں پہ؟ یہ اسٹے ود آمنہ سے نکل کے ہم نے کس نے آف کرنا ہے پہلے, آپ نے یا ہم نے؟ نہیں, میں نے آف کروانا ہے, کیونکہ وہ مائک تو ہٹا دیا تھا نا, وہ ڈرامے بازی تھی, وہ سائڈ پہ کر دیا, اور میں نے بتا بھی دیا کہ نہیں آپ اسٹے ود آمنہ. لیکن یہ اسٹوڈیو تو وہی ہے نا. ہاں, اسٹوڈیو تو وہی ہے نا, کوئی مسئلہ نہیں. اب آمنہ آپ تو لڑائی کے لیے تیار وہ رہتی ہیں. تلاش کر رہی ہیں اپنے کویسچنز جو ادھر ادھر رکھ بیٹھی. ہاں, میں ایک دو بس وہ دیکھ لوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو جو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. اوکے, دو یہ لو. اچھا, یہ ہو رہی ہے ریکارڈنگ نا؟ جی جی. سر ماشاء اللہ آپ ہنستے مسکراتے تو مجھے نظر آ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے. لیکن میرا یہ سوال ہے, کیا کبھی کسی عورت نے آپ کا دل توڑا, آپ کو چھوڑا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو میں نے چونکہ اس بارے میں یہ سیکھا کہ ہمارا جو ایموشنل کنٹرول ہے اس کا ریموٹ کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے, لہذا میرا کوئی دل توڑ نہیں سکتا. ارے واہ, کیا جملہ کہہ دیا. یہ جو ہے نا, مجھے پورا اعتماد ہے الحمدللہ, کیونکہ اگر ہمارا دل اس طرح ٹوٹنے لگے نا تو پھر ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میں سمجھیے گا کہ میرا دل پتھر کا ہے. نہیں, دل تو پتھر کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس کے ساتھ اتنی پیاری سی اچھی سی وائف ہو, اس کا دل کیسے پتھر رہ سکتا ہے؟ اگر پتھر کے ہوتے بھی نا تو آپ ان کو موم کر لیتی. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. آپ وہ کہتے ہیں نا جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں, اگر بندی جو ہے نا وہ چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو آپ میں وہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے. بدرجہ اتم, میں اردو صحیح بول رہی ہوں نا؟ نہیں, بدرجہ اتم ہے. چلیں اب آپ کو بدرجہ اتم, ٹھیک ہے. چلیں جی, اسی بہانے میری اردو بھی تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی. ابھی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی لائف میں ایسا فیل ہوا کہ محسن بس زندگی ختم ہو گئی ہے, امید ختم ہو گئی ہے؟ اللہ معاف کرے. کیا کبھی ایسا لگا؟ دیکھیے, زندگی میں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اسٹریسفل سچویشنز نہیں آتی ہیں. بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوا کہ کوئی اسٹریس آیا یا کچھ, لیکن میرا ہمیشہ سے بلیف سسٹم ایسا رہا, کیونکہ وہ ایک لائف کا پیٹرن بن گیا تھا کہ شروع میں بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس تھیں. وہ ایک کہانی جو میرے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں, جو یوٹیوب پہ میری لائف سٹوری پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, تو
اس بارے میں کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک محلے کی خاتون نے آ کے میری امی کو یہ بات کہی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ کے بیٹے کو جو چل بھی نہیں سکتا دیکھ بھی نہیں سکتا تو اللہ آپ کے سامنے ہی اسے اپنے پاس واپس بلا لے. اوہ مائی گاڈ, یہ جو دنیا ہے نا یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا بہت برا کرتے ہیں. اچھا, اب یہ اتنی سخت بات سے گزر جانے کے بعد زندگی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ مشکل نہیں لگی. پھر اسٹریسفل سچویشن آئی تو مجھے پتا تھا کہ جس طرح کوئی اس سخت سچویشن سے نکل کے باہر آنے کا جذبہ دینے والی ہستی موجود ہے نا, تو یہاں بھی وہ پھر نا امیدی میں سے امید پیدا کرے گی. اور الحمدللہ آپ جیسا یقین رکھتے ہیں نا ویسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں بھی مایوس بھی کبھی اگر ہوا, نا امید بھی کبھی اگر ہوا, تو اس میں امید کے پھول پھر ضرور کھلے. سر آپ کی امید اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور اس کو پورا بھی کرتے رہے. مجھے اب ایک اور چیز پوچھنی ہے, یہ ہوسٹنگ کرنے کا خیال کیسے آ گیا تھا؟ بچپن سے ریڈیو سنتا تھا تو مجھے ریڈیو مائکرو فون اس پر کام کرنے کا بڑا شوق تھا. میں نے ان لوگوں کو بہت سنا جو ریڈیو سے پروگرامز کیا کرتے تھے, تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی براڈ کاسٹر بنوں. بچپن میں ٹیپ ریکارڈر پر اپنی آواز سن کے خود ہی اسے سنتا رہتا تھا. پھر ذرا بڑا ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر ٹیلی فون جب لگا گھر میں تو ٹیلی فون مائک بن گیا, اور میں ریڈیو کے ان پروگرامز میں شرکت کرنے لگا جہاں کالز کے ذریعے پروگرامز میں شرکت ہوتی تھی. تو اس سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ چیز بھی سیکھی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں نا, ہمارا جو سیلف امیج ہوتا ہے, ہم وہ بن جاتے ہیں. میں آج بھی سوچتا ہوں کہ جب میں 9 سال کا تھا 10 سال کا تھا تو میں جس طرح ٹیپ ریکارڈر پر اپنی آواز ریکارڈ کرتا تھا, تو میں نے اپنے آپ کو ایک براڈ کاسٹر کی نظر سے دیکھا, اور پھر ایک وقت آیا کہ میں براڈ کاسٹر بن گیا. میرا میسج یہ بھی ہوگا تمام ناظرین کے لیے کہ آپ اپنے اندر اس پوٹینشیل کو پہچانیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. آپ کے اندر ایسا کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں, جب آپ وہ پہچان لیں گے نا تو پھر آپ وہ بن بھی جائیں گے. اپنے آپ کو اس یقین کی دولت سے مالا مال رکھیے کہ آپ زندگی میں کر دکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کے اندر ضرور ایسا کچھ ہے جو کہ آپ نے دنیا میں کرنا ہے, اور دنیا کو ایک نیا ٹرینڈ دے کے یہاں سے جانا. لیکن میرا یہ سوال ہے, کیا کبھی کسی عورت نے آپ کا دل توڑا, آپ کو چھوڑا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے جو میں نے چونکہ اس بارے میں یہ سیکھا کہ ہمارا جو ایموشنل کنٹرول ہے اس کا ریموٹ کسی اور کے پاس نہیں ہونا چاہیے, لہذا میرا کوئی دل توڑ نہیں سکتا. ارے واہ, کیا جملہ کہہ دیا. یہ جو ہے نا مجھے پورا اعتماد ہے الحمدللہ, کیونکہ اگر ہمارا دل اس طرح ٹوٹنے لگے نا تو پھر ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے. میں سمجھیے گئی میرا دل پتھر کا ہے. نہیں, دل تو پتھر کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جس کے ساتھ اتنی پیاری سی اچھی سی وائف ہو اس کا دل کیسے پتھر رہ سکتا ہے؟ اگر پتھر کے ہوتے بھی نا تو آپ ان کو موم کر لیتی. ٹھیک ہے, ہاں بالکل. آپ وہ کہتے ہیں نا جن کی شادی ہو جاتی ہے وہ بالکل چینج ہو جاتے ہیں. اگر بندی جو ہے نا وہ چینج کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو تو آپ میں وہ صلاحیت بدرجہ اتم موجود ہے. بدرجہ اتم, میں اردو صحیح بول رہی ہوں نا؟ نہیں, بدرجہ اتم ہے. چلیں اب آپ کو بدرجہ اتم ٹھیک ہے. چلیں جی, اسی بہانے میری اردو بھی تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی. ابھی مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کبھی لائف میں ایسا فیل ہوا کہ محسن بس زندگی ختم ہو گئی ہے, امید ختم ہو گئی ہے؟ اللہ معاف کرے. کیا کبھی ایسا لگا؟ دیکھیے زندگی میں یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ اسٹریسفل سچویشنز نہیں آتی ہیں. بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوا کہ کوئی اسٹریس آیا یا کچھ, لیکن میرا ہمیشہ سے بلیف سسٹم ایسا رہا, کیونکہ وہ ایک لائف کا پیٹرن بن گیا تھا کہ شروع میں بہت ساری ڈس اپوائنٹمنٹس تھیں. وہ ایک کہانی جو میرے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں, جو یوٹیوب پہ میری لائف سٹوری پڑھتے ہیں سنتے ہیں, تو اس بارے میں کافی لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح ایک محلے کی خاتون نے آ کے میری امی کو یہ بات کہی تھی کہ اللہ کرے کہ آپ کے بیٹے کو جو چل بھی نہیں سکتا دیکھ بھی نہیں سکتا تو اللہ آپ کے سامنے ہی اسے اپنے پاس واپس بلا لے. اوہ مائی گاڈ, یہ جو دنیا ہے نا یہ اس طرح کی باتیں کر کے نا بہت برا کرتے ہیں. اچھا, اب یہ اتنی سخت بات سے گزر جانے کے بعد زندگی میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہ مشکل نہیں لگی. پھر اسٹریسفل سچویشن آئی تو مجھے پتا تھا کہ جس طرح کوئی اس سخت سچویشن سے نکل کے باہر آنے کا جذبہ دینے والی ہستی موجود ہے نا, تو یہاں بھی وہ پھر نا امیدی میں سے امید پیدا کرے گی. اور الحمدللہ آپ جیسا یقین رکھتے ہیں نا ویسا ہی ہوتا ہے. تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں بھی مایوس بھی کبھی اگر ہوا, نا امید بھی کبھی اگر ہوا, تو اس میں امید کے پھول پھر ضرور کھلے. سر آپ کی امید اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور اس کو پورا بھی کرتے رہے. مجھے اب ایک اور چیز پوچھنی ہے, یہ ہوسٹنگ کرنے کا خیال کیسے آ گیا تھا؟ بچپن سے ریڈیو سنتا تھا تو مجھے ریڈیو مائکرو فون اس پر کام کرنے کا بڑا شوق تھا. میں نے ان لوگوں کو بہت سنا جو ریڈیو سے پروگرامز کیا کرتے تھے, تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی براڈ کاسٹر بنوں. بچپن میں ٹیپ ریکارڈر پر اپنی آواز سن کے خود ہی اسے سنتا رہتا تھا.
پھر ذرا بڑا ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پھر ٹیلی فون جب لگا گھر میں تو ٹیلی فون مائک بن گیا، اور میں ریڈیو کے ان پروگرامز میں شرکت کرنے لگا جہاں کالز کے ذریعے پروگرامز میں شرکت ہوتی تھی. تو اس سے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ چیز بھی سیکھی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں نا، ہمارا جو سیلف امیج ہوتا ہے، ہم وہ بن جاتے ہیں. میں آج بھی سوچتا ہوں کہ جب میں 9 سال کا تھا، 10 سال کا تھا، تو میں جس طرح ٹیپ ریکارڈر پر اپنی آواز ریکارڈ کرتا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو ایک براڈ کاسٹر کی نظر سے دیکھا، اور پھر ایک وقت آیا کہ میں براڈ کاسٹر بن گیا. میرا میسج یہ بھی ہوگا تمام ناظرین کے لیے کہ آپ اپنے اندر اس پوٹینشیل کو پہچانیں جو آپ بننا چاہتے ہیں. آپ کے اندر ایسا کیا ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں؟ جب آپ وہ پہچان لیں گے نا تو پھر آپ وہ بن بھی جائیں گے. اپنے آپ کو اس یقین کی دولت سے مالا مال رکھیے کہ آپ زندگی میں کر دکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ کے اندر ضرور ایسا کچھ ہے جو کہ آپ نے دنیا میں کرنا ہے، اور دنیا کو ایک نیا ٹرینڈ دے کے یہاں سے جانا ہے. میڈم جی بالکل. آپ کو یہ ہوسٹنگ کا خیال کیسے آیا؟ اچھا ہاں، کیونکہ یہ جو ہے نا محسن کو بہت شوق تھا، بتایا انہوں نے، تو پھر محسن کو جو شوق ہوتا ہے اسے پورا کرنے میں ان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. الحمدللہ. اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس جوڑی کو نظر بد سے بچائے. اور مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کیا اس طرح کی محبت جو لازوال ہے، بالکل 22 سال گزر چکے ہیں. اچھا مجھے ایک بات اچھا، اور آمنہ وہ محبت کی شادی دیر تک چلتی بھی دیکھتے ہیں. آج کل جو ہے نا 2-3 سال کے بعد کہتے ہیں ایک دو بچے ہو جان نا، تو ادو بادو کہتے ہیں یار کی مصیبت گلے پا لی ہے، اے فون تو ہی صحیح تھی، زندگی جا کے صحیح نہیں ہے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ محسن کا ہر شوق آپ پورا کرتی ہیں، اگر یہ کہیں کہ دوسری شادی کرنی ہے ہاں کر لیں، اس میں کیا ہے، انسان کا یہ تو پورا اپنی لائف جینے کا تو اس کو پورا حق ہونا چاہیے نا. وہ کس طرح سے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا انصاف کر سکتے ہیں تو بے شک کر لیں، کوئی ایسا ایشو نہیں. ارے واہ، پہلی بیوی دیکھ رہی ہیں جو منہ پہ بیٹھ کے اجازت دے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم شادی نہیں کرنے دیں گے. کبھی کبھی دل بھی تو کرتا ہے نا کہ دیکھوں میں اگلی والی آکے ان کا حشر کہ اسٹے ود آمنہ کے ساتھ رہیں. اور آمنہ عظمت جتنا زبردست کام کر رہی ہیں، ان کے اندر اتنا اچھا پوٹینشیل ہے کہ آپ لوگ ان کا ساتھ دیں تو یہ بہت سارے اسٹے کرنے کو آپ کا دل کرتا رہے. اور بہت اچھا کام میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے، اور لوگوں کے قریب ہو کے اس سوسائٹی کے اندر جس طریقے سے ضرورت ہے آپ جیسا پوٹینشیل رکھنے والوں کو، اگر آپ یہ آگے بڑھیں، ان کاموں کو کرتی رہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ سوسائٹی میں بہت ہی اچھا پروڈکٹیو رول ادا کر سکتی ہیں. تھینک یو سر، بہت زیادہ تعریف آپ نے کر دی. 2 ہوسٹ میرے ساتھ موجود ہیں اور دونوں ہی میری تعریفیں کریں. میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی، یہ میرے ڈولے بن جانے 2-3 دنوں میں. تو دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ. اور بہت سارے میں نے کویشچنس کر لیے ہیں، اور سر بزی بھی ہیں تو کیوں نہ ان سے اجازت مانگیں ہم لوگ. مجھے دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ، اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور آ کے بتائیں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا. اگر آپ کو کوئی اور بھی کویشچن کرنا ہے ان کی لائف پہ، ان کی پرسنل لائف پہ کوئی بھی کویشچن کرنا ہے، اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کویشچن چل رہا ہے تو آپ ہیزیٹیٹ مت ہوں، جسٹ آسک می. میں ان سے پوچھ کے آپ لوگوں کو بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.